بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمامہ بن اسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری دعوت اللہ کے ذریعے اسلام کے دائرے کو وسیع کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اس سوچ کے ساتھ کہ اسلام کے پیغام کو، اس دعوت کو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر ایک انسان تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے ان نامور بادشاہوں، ان نامور شخصیات کو دعوت دینا ضروری ہے۔ آپ نے عرب و عجم کے بادشاہوں کو اسی غرض سے دین حق کی دعوت دینے کے لیے 8 خطوط لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نامور شخصیات کو، بادشاہوں کو یہ خطوط بھیجے تھے، ان میں سے ایک نمایاں نام ثمامہ بن اسال حنفی بھی تھا۔ ثمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے یہاں دعوتی خط روانہ کرنا حیرت انگیز یا تعجب خیز نہیں، بلکہ وہ حقیقتاً ہی ایک نہایت با اثر اور ایک اہم شخصیت کا مالک تھا۔ وہ زمانہ جاہلیت میں عرب کا ایک باروق بادشاہ، بنو حنیفہ کا ایک سربراہ، علاقہ یمامہ کا ایک نامور اور اہم ترین شخصیت کا حامل ایسا باروب انسان تھا کہ جس کی بات کو ٹھکرایا نہیں جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ پیغام، یہ خط ثمامہ کے پاس پہنچا، اس نے اس خط کے ساتھ نہایت ہی توہین آمیز رویہ اپنایا۔ اس کے تکبر، جاہلانہ غرور اس بات پر جم گیا۔ اس نے دین حق کی اس دعوت کو سننے سے انکار کر دیا اور اس نے اپنے کام بند کر لیے، یہاں تک کہ شیطان اس پر سوار ہو گیا۔ برابر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط خیالات، اس وسوسے اس کے دل کے اندر آنے لگے، یہاں تک کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں محمد بن عبداللہ کی اس دعوت کو کیا بلکہ آپ کے وجود کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اسی ارادے اور نیت کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ آور ہونے کے لیے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دینا چاہتا تھا۔ اس ناپاک منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ ایک مرتبہ اسے موقع ملا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چھپ کر حملہ کرنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے چچا کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ ثمامہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ قتل سے باز آ گیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا، برابر اس طاق میں لگا رہا۔ آخر کار وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ چند صحابہ اکرام پر قابو پانے میں جب اسے کامیابی ملی تو اس نے ان صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ ان صحابہ اکرام کو شہید کرنے کے بعد اس نے ان کی نعشوں کے ساتھ بہت برا انداز اختیار کیا، ان کی بے حرمتی کی اور ان کے ساتھ ایک غلط انداز سے، نہایت ہی تعجب خیز انداز میں اپنی اس مخالفت اپنے دل کے اندر چھپی ہوئی اس نفرت کے اظہار کو پورا کرنے کے لیے اس نے دردناک انداز اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام کی شہادت کو قبول فرمائے۔